الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہداہ، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے قیام اللیل کے آداب۔ پیارے بھائیوں، قیام اللیل یعنی تہجد بلا شبہ مومن کے لیے عزت، انسیت اور نعمت ہے۔ قیام اللیل کرنے والا یا تہجد پڑھنے والا اپنے رب عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی رحمت کی امید لگاتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تنہائی اختیار کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے کچھ بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یعنی بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں یعنی عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان اقرب ما یکون الرب عز وجل من العبد جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، یعنی رب عز وجل بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے بن سکو تو بنو۔ دینی بھائیوں، قیام اللیل کے کچھ آداب ہیں جن پر عمل کرنا بندے کے لیے مناسب ہے۔ نمبر 1، سونے سے پہلے کے آداب کی پابندی کرنا، اس وقت کے جو اذکار وارد ہیں ان کو پڑھنا، وضو کرنا اور دائیں پہلو پر سونا۔ یہ وہ اسباب ہیں جو قیام اللیل کرنے کے لیے بندے کی مدد کریں گے۔ نمبر 2، رات کو اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرے سے نیند کو دور کرنا، یہ مشروع ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھنا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: ثم استيقظ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، یعنی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنی آنکھوں سے نیند کو دور کرنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار وارد ہیں ان کو پڑھنا۔ نیند سے بیدار ہونے پر پڑھنے کے لیے کچھ اذکار وارد ہوئے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر عیب اور نقص سے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی سے طاقت اور قوت مل سکتی ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: من تعار ای استيقظ من اللیل فقال ای هذا الذکر ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، یعنی جو رات میں بیدار یا بے خواب ہو جائے پھر
اس بیان کی گئی دعا کو پڑھے، پھر کہے اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ بھی پڑھنا چاہیے، یعنی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور مر کر زندہ ہونے کے بعد اسی کی طرف جانا ہے۔ اور اٹھنے کے بعد مسواک کرنا مشروع ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے تو مسواک سے اپنا منہ پاک کرتے تھے، یعنی اس سے اپنے دانتوں کو رگڑتے تھے۔ 2 ہلکی رکعتوں سے تہجد کا شروع کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل لیصلی افتتح صلاته برکعتین خفیفتین، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے تو 2 ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز شروع کرتے تھے، یعنی شروع کی 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سے نماز کو شروع کرنا مستحب ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک وہ دعا ہے جو ابو سلمہ سے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھنے کے بعد کس چیز سے اپنی نماز شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو اپنی نماز اس دعا سے شروع کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم، یعنی اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان کے اختلاف کرنے والی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ تو اپنے حکم سے اختلاف کی گئی باتوں میں حق کی ہدایت فرما، تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ صلاۃ اللیل کے لیے گھر والوں کو جگانا مناسب ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فإن ابت نضح في وجهها الماء، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظ زوجها فإن ابى نضحت في وجهه الماء، یعنی اللہ ایسے آدمی پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو، پھر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے۔ اللہ ایسی خاتون پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو، پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے۔ رات میں نماز کے دوران جس شخص پر نیند کا غلبہ ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند بھاگ جائے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، یعنی نماز پڑھتے وقت کسی کو نیند آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ نیند دور ہو جائے، کیونکہ نیند کے غلبے کے وقت اگر نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ انجانے میں استغفار کی جگہ اپنے اوپر بد دعا کر لے یا برا بھلا کہہ دے۔ اے اللہ ہمیں تو نفع دینے والی چیز سکھا اور جو کچھ سکھایا ہے اس سے ہمیں نفع پہنچا اور ہماری ہدایت اور نیکی میں اضافہ فرما۔
والحمد للہ رب العالمین.